سے زائد اب آپ نے سوال کیا اور بار بار سوالات آ رہے ہیں کہ اس پر کچھ بتائیے، کیا یہ جو خبریں چل رہی ہیں اور کچھ کلپس چل رہے ہیں کہ یہ ایک گستاخ رسول تھا اور اس کی یاد میں، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ ہسٹری نکالیں گے تو نیٹ سے بھی آپ کو یہ نوجوانوں کو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو مل جائے گی کہ وہ کھانے بناتے تھے، برہمن جو تھے ان کو کھلاتے تھے، اور اس میں مستند جو مورخ تھا، تاریخ دان تھا اور مورخ اور ریاضی دان ابو ریحان البیرونی، وہ بھی انہوں نے بھی اس کو باقاعدہ ایڈریس کیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں حقیقت رائے نامی ایک ہندو جو لڑکا تھا، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر رقیق حملہ کیا، پھر اسے گرفتار کیا گیا، قاضی نے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، ایک سوال جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو بسنت کے حوالے سے ہے، یہ حکومت کی انڈر ہو رہا ہے، حکومت کی نگرانی ہو رہا ہے۔ ہم حکومت وقت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور ذرا ہسٹری پر اپنی نگاہ کو دوڑائیں۔ آپ کا تھنک ٹینک کہاں ہے؟ آپ کے آگے جو آپ کے مشورے دینے والے ہیں وہ سارے کہاں ہیں، مشیر وغیرہ؟ خدا کے لیے، اور بالخصوص میں ینگ جنریشن، جو ہماری یوتھ ہے، ینگ جنریشن، نوجوان، ان سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک منٹ کے لیے ذرا ٹھہر جائیے اور سوچ لیجئے کہ یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، اسٹارٹ کہاں سے ہوا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو ویسے تو اس میں ڈیٹیل ہے، لیکن چونکہ مجھے ایک سے زائد اب آپ نے سوال کیا اور بار بار سوالات آ رہے ہیں کہ اس پر کچھ بتائیے، کیا یہ جو خبریں چل رہی ہیں اور کچھ کلپس چل رہے ہیں کہ یہ ایک گستاخ رسول تھا اور اس کی یاد میں، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، بسنت جو ہے یہ ہندو دھرم کا مخصوص تہوار ہے، ہزاروں سال سے جو ہے وہ ان کی عید کے طور پر معروف چلا آ رہا ہے، جیسے ہمارے عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے۔ وہ آپ ہسٹری نکالیں گے تو نیٹ سے بھی آپ کو یہ نوجوانوں کو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو مل جائے گی کہ وہ کھانے بناتے تھے، برہمن جو تھے ان کو کھلاتے تھے، اور اس میں مستند جو مورخ تھا، تاریخ دان تھا اور مورخ اور ریاضی دان ابو ریحان البیرونی، وہ بھی انہوں نے بھی اس کو باقاعدہ ایڈریس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہے بہت پرانا، لیکن اب آئیے کہ یہ گستاخ رسول والا بیچ میں چکر کیا ہے۔ تو پہل تو یہ جو تہوار تھا یہ غیر اہم اور کم جو تھا وہ مقبول رہا، صرف اسے پنجاب اور اتر پردیش اور مدارس کے جو ہے وہ چند غریب ہندو جو تھے وہ مناتے تھے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر جو تھے نا، ان کے دور میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اب توجہ سے نوجوان سنیے گا، جو ہمارے نوجوان ہیں وہ سنے ذرا، جس کے بعد یہ پھر تہوار عام ہوتا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں حقیقت رائے نامی ایک ہندو جو لڑکا تھا، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر رقیق حملہ کیا، پھر اسے گرفتار کیا گیا، قاضی نے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت دی۔ حقیقت رائے پھانسی پا کر ہندوؤں کا مذہبی ہیرو بن گیا۔ ہندو اس گستاخ رسول کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے تھے، مگر اسلامی حکومت میں کھل کر ایسا کرنا ان کے لیے ناممکن تھا، لہذا انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اس کی سمادھی پر بسنت کا جو میلہ ہے وہ منانا شروع کر دیا جائے، اور پہلی پتنگ بھی اسی کی سمادھی پر اڑائی گئی۔ جی، اور اس لڑکے کو موت کی سزا اتفاق سے بسنت پنجمی کے دن جو ہے وہ دے دی گئی تھی۔ اس لیے کسی کو یہ شبہ بھی نہ گزرا کہ ہندو اس میلے کی آڑ میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان بدباطنوں نے مسلمانوں کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھا کر توہین رسالت کی یادگار کے طور پر اسے جوش و خروش سے منانا شروع کر دیا، بلکہ اسے اتنا فروغ دیا کہ مسلمان بھی اس کے لپیٹ میں آ گئے اور پوری طرح اس جال میں پھنس گئے۔ اب مجھے بتائیے، یہ صرف ابھی میں ایک رخ تصویر کا دکھا رہا ہوں، ایک رخ، یعنی ایک تو یہ نا کہ اس کی جو نقصانات ہیں، جو جانیں جاتی ہیں، جو رقم کا، پیسے کا ضیاع ہے، کروڑوں اربوں کا، جو لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، جی، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، گھروں کا ایک ایک واحد سہارے جو ہوتے ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں،
کوئی چھتوں سے گر رہا ہے، لڑائیاں ہیں، فتنہ ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، خون ریزی ہے، قتل و غارت گری، وہ تو جو نقصانات اس کے ہیں وہ ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گستاخ رسول اس کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ تو کیا کوئی مسلمان عاشق رسول کلمہ گو یہ کام کر سکتا ہے؟ پھر ایک اور بات بھی آپ سنتے جائیے ذرا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ قول بھی یاد رکھیے گا۔ میں پیرنٹ سے بات کر رہا ہوں، نوجوانوں سے نہیں، خصوصاً ان کے والدین سے جو کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، آپ ہے بس خوشی اور جو ہے وہ آپ منائیں۔ تو اب ان کے لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر غیروں کی نقالی میں ان کا تہوار مناتے ہوئے کوئی انتقال کر گیا تو قیامت کے روز انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ جی اس بات پہ توجہ نہیں ہماری، ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہم اتنے بھولے بھالے ہیں، ہمیں کوئی بیک گراؤنڈ کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ کلپ طوالت کا شکار نہ ہو جائے، ورنہ اس میں بہت کچھ ہے۔ یہ کام کرتے ہوئے کوئی گر گیا تو وہ کس زمرے میں آئے گا، سوچئے ذرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، میرا یقین ہے کہ جب وہ سنیں گے تو انشاءاللہ وہ پیچھے حکومت جو کرتی ہے، ہم وارن کر رہے ہیں، حکومت کو وارننگ دے رہے ہیں، خدا کے لیے ایسے کام چھوڑ دیں۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ آپ کرتے نہیں ہیں، اور جو کام نہیں کرنے کے وہ آپ کام کرتے ہیں۔ تو چلیں، حکومت ہے، ان کے جو معاملات ہیں، ہمارا کام ان کو دعوت دینا۔ نوجوان خود سے آپ اس کام کو ترک کر دیں۔ حضور سے شفاعت کی امید ہے نا ہمیں، اللہ کے فضل سے، ہم کیوں ایسا کام کریں گے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔